الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کی یہ خوبصورت جو وقت آپ ہمارے ساتھ بتائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ سپینڈ کریں گے تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل یہ آج کا پورا پروگرام دیکھیں گے. آج کا یہ جو پورا پروگرام ہے جس کو بنام سرکار کا مدینہ، بہت ہی خوبصورت نام اور ماشاءاللہ عز و جل اس کو آرگنائز کرنے والے بھی بہت ہی پیارے لوگ ہیں اور ایک یوتھ ہے ہماری جو کہ آگے بڑھ رہی ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کو مزید آگے بڑھا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالقدیر رضا قادری صاحب. السلام علیکم. حضور خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد صدام صاحب. السلام علیکم. حضور خیریت سے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام قادر بھائی. السلام علیکم غلام قادر، خیریت سے ہیں حضرت؟ ماشاءاللہ عز و جل سرکار کا مدینہ یہ پروگرام ہے اور انہوں نے اس وجہ سے اس کو آرگنائز کیا ہے چونکہ آج کل جو ہے وہ کوارنٹائن ہے اور لوگ گھروں میں ہیں تو انہوں نے کہا چلیں اسی بہانے گھروں میں بیٹھے ہیں اور فیس بک کی جو آپ کی نیوز فیڈ ہے اس کو آپ سکرول کری جا رہے ہیں. چلیں آپ اسی بہانے سکرول تو آپ نے کرنا ہے اور موبائل کو بھی ٹائم دینا ہے تو اسی بہانے آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری نعتیں اور علم دین کا خزانہ حاصل کر سکیں. تو یہ انہوں نے بڑی اچھی ایک کاوش کی. اللہ عز و جل کی کاوش کو قبول فرمائے. ادام صاحب پہلے تلاوت کلام پاک ان سے سنتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل مزید اپنے پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. جی کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاء اللہ عز و جل. قاری محمد سدان صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. مزید پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل تھوڑا سا میں سینیریو بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہوگا کیا، تاکہ آپ کا جو ایک انٹرسٹ ہے وہ بڑھتا جائے اور چلتا بھی جائے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ حافظ صاحب موجود ہیں اور غلام قادر بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. تو انشاءاللہ ان سے پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں بھی سنیں گے، انشاءاللہ حمد شریف بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مناقب کو بھی انشاءاللہ عز و جل اور حضرت مولا علی شیر خدا اور تمام خلفاء کی انشاءاللہ چونکہ یہ بھی پروگرام چلنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل روزانہ حسب موقع اور حسب توفیق انشاءاللہ عز و جل ہم مناقب بھی انشاءاللہ عز و جل لیں گے. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. پہلے جو ہے وہ حافظ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ہم شریف حافظ صاحب سے لے لیتے ہیں انشاءاللہ مزید، پھر میں آگے پروگرام کو بڑھاتا ہوں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ربنا یا ربنا 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 یا الہی جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل کشا کا ساتھ دو جب بڑے مشکل کشا کا ساتھ دو. ربنا یا ربنا ربنا یا
ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ارحمنا ربنا یا ربنا ربنا یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا واغفر لنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ارحمنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی محشر سے جب بڑھ کے بندن یا الہی محشر سے جب بڑھ کے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب زبان باہر پیاس سے یا الہی جب زبان باہر پیاس سے یا الہی جب زبان باہر پیاس سے صاحب بے خشش جو عطا کا ساتھ ہو صاحب خشش جو عطا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا الہی جو دعائیں ہم تجھ سے کرے یا الہی جو دعائیں ہم تجھ سے کرے یا الہی جو دعائیں میں تجھ سے کروں خود سیوں لب سے ربنا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی اور تیرا جواب سخت رکھت یا الہی اور تیرا جواب سخت رکھت ان کے پیارے منہ کی صبح سے جا فضا ساتھ ہو ان کے پیارے منہ کی صبح سے جا فضا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سے کہنے والے صدا کا ساتھ رب سے کہنے والے صدا کا ساتھ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ارحمنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب
رضا خواب گرا سے اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ارحم لنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا واغفر لنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. انشاءاللہ عز و جل انتہائی خوبصورت انداز میں کلام اعلیٰ حضرت دعائیہ کلام حافظ عبد القدیر رضا قاری صاحب پیش فرما رہے تھے. اللہ عز و جل ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، تو اللہ عز و جل اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. آج ہم دیکھیں ہمارے کوارنٹائن ڈیز، یہ ہم کوارنٹائن ڈیز منا رہے ہیں تو کیوں منا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اور علت یہ ہے کہ کرونا وائرس ہے. چونکہ کرونا آ گیا ہے اور اب جو ہے وہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور کوئی کام کاج نہیں کر رہے. اور یہ کرونا کیا ہے؟ ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے، اور یہ ہمارے سروں پر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تمام کے تمام کام کاج، طلباء کی پڑھائیاں اور جو بھی ہم جس روٹین کے اندر تھے، ہماری روٹین تمام کی تمام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کرونا وائرس. اور کرونا وائرس وبا ہے. تو مجھے بتائیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم اس حدیث پر عمل کریں گے کہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. تو نیت فرمائیں 313 بار درود پاک پڑھنے کو علماء نے فرمایا کہ جو شخص 313 بار درود پاک پڑھتا ہے اب سب تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص، اگر ہر بندہ ہی، کوئی شخص نہیں، ہر بندہ ہی اگر جو ہے وہ معمول بنا لے کہ روزانہ یار چلو 313 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ کہنا ہے. میکسیمم بھی اگر آپ ٹائم لگائیں گے نا کہ جو بہت سلو بھی پڑتا ہے تو 10 منٹ لگیں گے. 24 گھنٹوں میں صرف آپ نے 10 منٹ درود پاک کو دینے ہیں. میرا ایمان ہے حافظ صاحب اتنی عافیت آ جائیں گی، اتنی عافیت آ جائیں گی، کرونا وائرس نے ڈر کے دور بھاگ جانا انشاءاللہ دور بھاگے گا. اور درود پاک پڑھنے کی ویسی بڑی اہمیت ہے. میں کل ہی کوئی چیز بھول گیا تھا، بچپن سے نا عادت ہے، وہ والدین نے اور ایک ماحول ملا ہوا تھا، کوئی چیز گھوم جانی نا. مجھے ایک مرتبہ یاد پڑتا ہے میری جیب میں نا کسی نے کوئی پیسے دیے ہوگی، بچپن میں کوئی چیز منگوائی ہوگی تو پیسے جیب میں رہ گئے. اب میں بھول گیا کہ کس کے پیسے ہیں. میں جا رہا ہوں، میں درود پاک پڑھوں گا، یا اللہ مجھے یاد آ جائے کس کے پیسے میں نے اس کو واپس کرنے ہیں. تو ایک یہ عادت بھی بنی ہوئی تھی. اور کل ہی میں کوئی چیز یاد کر رہا تھا، میں نے کہا میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، درود پاک کی برکت سے وہ مجھے چیز یاد آ گئی. تو یہ درود پاک کی برکت ہے. اور درود پاک کے تو کیا کہنے. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ارشاد فرمایا نا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو. اب سب قرآن مجید فرقان حمید، ماشاءاللہ آپ حافظ بھی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی اگر تلاوت ہم کرنا شروع کریں الحمد سے لے کر والناس تک، اللہ عز و جل نے کئی مقامات پر جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. لیکن صرف حکم ارشاد فرمایا اے ایمان والو نماز تم نے پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا کام ہے، میرے لیے تو تم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو تم نے پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ کسی نے نہیں پڑھنی. حج کی بات آئی، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم نے حج کرنا ہے، میں نے تمہیں حج نہیں کرنا. ہاں تم نے میرے لیے عبادت کرنی ہے اور میرے لیے حج کرنا ہے، میں نے تمہارے لیے نہیں کرنا. اچھا اسی لیے اس کے بعد پھر زکوٰۃ کی باری آئی. اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو کہا کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، مسلمانوں تم نے زکوٰۃ دینی ہے اور میرے لیے دینی ہے. جو شخص جو ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو زکوٰۃ دینی ہے، تم نے دینی ہے اور میرے لیے دینی ہے.
دینی ہے تم نے لیکن میرے لیے دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے کئی جگہ پر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کئی بے تحاشا مقامات پر عبادات کا ذکر فرمایا، نماز کا ذکر فرمایا، روزوں کا فرمایا، حج کا فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ کہیں نہیں فرمایا اے ایمان والو یہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو، یہ روزہ جو تم رکھ رہے ہو، یہ جو زکوٰۃ تم دے رہے ہو، یہ جو حج تم کر رہے ہو، یہ جو تم تمام کام کر رہے ہو، یہ تم نے بھی کرنا ہے اور میں نے بھی کرنا ہے۔ کہیں اللہ نے قرآن میں نہیں ارشاد فرمایا، لیکن جب باری آئی نا محبوب پر درود بھیجنے ہیں، جب محبوب پر درود بھیجنے کی باری آئی تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو نماز کی باری آئی میں نے کہا تم نماز پڑھو، ہیں میرے لیے پڑھو۔ جب روزے کی باری آئی میں نے کہا روزے رکھو، تم رکھو میرے لیے رکھو۔ زکوٰۃ کی باری آئی زکوٰۃ دو، تم دو میرے لیے دو۔ حج کی باری آئی حج ادا تم کرو میرے لیے کرو۔ لیکن جب محبوب پر درود پڑھنے کی باری آئی تو اللہ عز و جل نے کہا اے ایمان والو بے شک اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام کا نذرانہ بھیجو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور درود پاک کی برکت ہے۔ اور یہاں پر میں ایک قابل توجہ نقطہ ایک اور میں وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ حافظ صاحب میں قریب جامعۃ المدینہ مال روڈ پہ پڑھتا ہوں، ناظم صاحب ایک مرتبہ ہمارا حلقہ لگا تھا اور ہم بیٹھے ہوئے نہ پڑھ رہے تھے، کلاس میں تھے ہم تو پڑھ رہے تھے، تو کلاس کے باہر ہمارے جو ناظم صاحب ہیں وہ تشریف لائے، عبدالقیوم مدنی صاحب وہ تشریف لائے تو کوئی ریپر پڑا ہوا تھا، انہوں نے اس ریپر کو اٹھایا۔ اب جیسے اس ریپر کو اٹھایا نا تو پوری کلاس ہل گئی، ناظم صاحب اٹھا رہے ہیں، ناظم صاحب اٹھا رہے ہیں۔ اچھا اب ناظم صاحب کے دو عمل ہو سکتے تھے، پہلا عمل یہ ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے بلاتے، میں اسٹوڈنٹ تھا نا، ایان ادھر آؤ ریپر اٹھاؤ، ایک یہ عمل ہو سکتا تھا۔ دوسرا عمل ناظم صاحب کا کیا تھا کہ انہوں نے خود ریپر کو اٹھایا اور جو انہوں نے کیا واقعتاً وہ عمل واقع ہوا۔ دو عمل ہو سکتے تھے، ایک مجھے کہتے ہیں ایان ادھر آؤ، یا کسی بھی طالب علم کو کہہ دیتے، سارے شاگرد تھے کسی کو بھی کہتے آؤ ریپر اٹھاؤ۔ دوسری چیز یہ تھی کہ خود ریپر کو اٹھا لیتے اور انہوں نے اٹھا لیا۔ اچھا اب فرق ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، اگر وہ مجھے بلاتے اور مجھے کہتے نا کہ ریپر اٹھاؤ تو صفائی کی اہمیت نہیں رہنی، صفائی کی اہمیت نہیں رہنی، صفائی کی کوئی اہمیت نہیں رہنی تھی۔ استاد نے کہا ہے طالب علم نہ نہیں کر سکتا، اس نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے۔ لیکن چونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اور بڑی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے کام بھی پھر بڑے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایسا کام کرنا ہے کہ آئندہ یہ کام کرنا نہ پڑے۔ تو پہلی صورت یہ تھی کہ وہ مجھے بلاتے اور کہتے ریپر اٹھاؤ، میں ریپر اٹھاتا، کسی بھی طالب علم کو بلاتے کہتے ریپر اٹھاؤ، وہ اٹھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ استاد ہیں اور یہ شاگرد ہے، اور شاگرد بات مانی ضروری ہے، اگر دل سے نہیں بھی مان رہا، دل سے کام نہیں بھی کر رہا، لیکن ادارے کے اندر پڑھ رہا ہے نا، اس کو پتا ہے 1000 کام اس بندے سے پڑھ جانے ہیں، واسطہ پڑھتا رہنا ہے، ابھی 5 6 7 سال پڑھے ہیں تو واسطہ میرا بھی پڑھ جانا ہے، تو اس نے اس چیز کو اٹھانا ہی اٹھانا تھا۔ لیکن دوسری صورت یہ تھی کہ وہ آئے۔ اچھا اب جب آئے اور انہوں نے خود ریپر اٹھایا نا، پوری کلاس ہل گئی۔ آپ صاحب غلام قادر میں پوری کلاس ہل گئی۔ اب کیا ہوا، ابھی ناظم صاحب جھک رہے تھے، ریپر اٹھا رہے، پوری کلاس پہلے پہنچی ہوئی۔ اچھا اب ہوا کیا، پہلی صورت میں صفائی کی اہمیت نہیں رہنی تھی، لیکن دوسری صورت میں جب ناظم صاحب نے خود عمل کیا، ناظم صاحب نے خود عمل کیا تو اس چیز کی اہمیت بڑھ گئی۔ اللہ نے ایک قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا اے ایمان والو تم درود بھیجو، اللہ یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ بے شک اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیج دو، یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ پاک، لیکن اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ درود پاک کام ہی اتنا اہم تھا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، نماز تھی تم نے پڑھنی تھی، میں نے نہیں پڑھنی تھی، روزہ تھا تم نے رکھنا تھا، میں نے نہیں رکھنا تھا، زکوٰۃ وہ تم نے دینی تھی، میں نے نہیں دینی تھی، حج وہ تم نے کرنا تھا، میں نے نہیں کرنا تھا۔ لیکن جب باری آئی محبوب پر درود بھیج رہی تھی تو اللہ نے ارشاد فرمایا درود بھیجنا اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے۔ کسی بھی عبادت کی باری آئی تو میں نے نہیں کہا کہ یہ میں بھی کر رہا ہوں اور تم نے بھی کرنا ہے، لیکن جب محبوب پر درود بھیجنے کی باری آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو درود بھیجنا اتنا اہم ہے کہ میں رب ہو کر خود محبوب پر درود بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پاک کا نذرانہ دو۔ تو درود پاک کی اتنی فضیلت ہے، اور تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ اگر ہم معمول بنا لیں، روزانہ کا معمول بنا لیں کہ 313 مرتبہ درود پاک، اور درود پاک کوئی بہت لمبا نہیں پڑھنا، کوئی درود
درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ بھی ایک درود پاک ہے. ایک مرتبہ جو شخص کہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی لمبا ہے. اگر آپ پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی درود ہے. لیکن جس کے پاس وقت زیادہ ہے، جو زیادہ وقت نکال سکتا ہے نکال سکتے ہیں. ہم لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو درود پاک اگر آپ معمول بنا لیں گے انشاءاللہ 313 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ تو جتنا مرضی پڑھتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں کیسی بہاریں آ رہی ہیں. تو غلام قادر بھائی گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا گزرا کرے پہ
اتارو گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر فرما رہے تھے ہمارا جو پروگرام ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا نام سرکار کا مدینہ ہے اور ماشاءاللہ مدینہ ہے اور واقعی مدینہ ہے۔ اللہ عز و جل مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ مدینہ شریف کے حوالے سے مجھے حافظ صاحب ایک بات یاد آ گئی، غلام قادر بھائی، بات ایک مجھے یاد آئی صدام بھائی، وہ کہتے بزرگ تھے، کہتے مدینہ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جب مدینے جائیں اور کیب سرور نہ آ رہا ہو اور وہ مستی نہ آ رہی ہو اور وہ مزہ نہ آ رہا ہو تو کہا کہ ایک بات یاد کر لیا کرو، مدینے جاؤ تو ایک بات یاد کر لیا کرو۔ تو پوچھا گیا حضرت وہ بات کیا ہے؟ کہا یہ بات یاد کر لیا کرو کہ اس مقام پر میں آ گیا ہوں کہ اگر اسی مقام پر میں آج سے 1400 سال پہلے آ جاتا تو میں صحابی رسول بن جاتا، میں آج سے 1400 سال پہلے آیا تو میں صحابی رسول بن جاتا۔ تو جب مدینے جاؤ تو اس چیز کو یاد کر لو۔ تو فرماتے ہیں جن سے میں نے سنا، فرماتے ہیں واللہ جب میں یاد کرتا ہوں واقعی کیا پر ضرور آ جاتا ہے۔ ارے سوچیے تو صحیح کس مقام پر جا رہے ہیں، تو آج سوچے تو صحیح ہم کس محبوب کی ثنا سن رہے ہیں، کس محبوب کی تعریف سن رہے ہیں۔ اور جب بھی میں پروگرام میں کہیں جاتا ہوں، غلام حافظ عبدالقدیر بھائی سے کافی 2-4 مرتبہ اتفاق ہو گیا، تو ایک ہی کلام کی میں فرمائش کرتا ہوں، تو آج پھر جو ہے وہ میں اسی کلام کی فرمائش کروں گا۔ وہ اقبال عظیم کا جو کلام ہے تو حضرت نے وہ مدینہ شریف کے حوالے سے کلام ہے، تو وہی کلام جو ہے وہ سنا دیں۔ اقبال عظیم کا لکھا ہوا یہ کلام نابینا شاعر ہے، اور یہ کلام بھی انہوں نے مدینہ شریف میں لکھا ہے۔ میں نے ایک اور کلام پڑھنا تھا لیکن آپ نے مجھے یہ حکم کیا، فرمائش کی، تو اس کے انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، اس کے شعر سب سننے والے ہیں۔ فرماتے ہیں شاعر کہ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا اور محو التجا میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں اور میں التجا لب کشا اور محو التجا میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اقبال عظیم صحابہ کے راستے میں کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اقبال آئے میرا ہاتھ کر کے حضور کے در تک لے جائے۔ اس دوران شعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف ایسے، کوئی تو آنکھ والا
گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں سے طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں لب کشا نہیں ہوں انتظار کرتے رہے جب کوئی نہ آیا تو پھر خود ہی چل دی آنکھوں سے اندھے ہیں نابینا ہے نظر آتا نہیں ہے جب کوئی نہ آیا تو پھر خود ہی چل دیے چلتے گئے جب حضور کے در تک پہنچے آنکھوں سے اندھے ہیں ظاہری آنکھیں موجود نہیں لیکن دل کی آنکھیں موجود ہیں جب حضور کے در تک پہنچے تو کہتے ہیں یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے روزے تاکا گیا شاید میں چلتے روزے تاکا گیا میں لب گشا نہیں ہوں پکا یقین ہے کہ میں حضور کے در پر پہنچ چکا ہوں نابینا ہے لیکن پھر محسوس ہوا دل کی آنکھیں جو موجود ہیں پکا یقین ہے کہ میں حضور کے در پر پہنچ چکا ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو نابینا ہوتے ہیں کسی جگہ سے گزر رہے ہوں یا کھڑے ہوں جب انہیں کوئی ٹکراتا ہے تو فوراً سے پکڑ لیتے ہیں تو جب اقبال عظیم آج کھڑے ہوئے نا تو کوئی وہاں سے گزر رہا تھا جب انہیں ٹکرایا نا تو انہوں نے فوراً سے پکڑ لیا اور اقبال عظیم پوچھتے ہیں بھائی بتانا ذرا میں کہاں کھڑا ہوں صرف اتنا پوچھا کہ بھائی بتانا ذرا میں کہاں کھڑا ہوں بتانے والے نے نام لے کر بتایا کہ اے اقبال عظیم تو حضور کے در کے سامنے کھڑا تو اسی دوران اقبال عظیم شعر لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ طیبہ کے سب پہچانتے ہیں مجھے کو طیبہ کے سب پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں میں اس قدر بڑا مجھ کو خبر نہیں میں اس قدر بڑا میں لب گشا نہیں ہوں جو کچھ مانگنا ہے اس در پہ آکے مانگو جو کچھ مانگنا ہے اس در پہ آکے مانگو یہ در بہت بڑا ہے اس در کا میں گدا یہ در بہت بڑا ہے اس در کا میں گدا میں لب او دوری حاضری
مشترک دوری حاضری میں ایک بات مشترک کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا میں لب گشا نہیں ہوں اقبال عظیم مدینہ سے واپس آ چکے ہیں گھر آ گئے دل وہی موجود ہے کہتے ہیں اقبال مجھ کو محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اسی حوالے سے میں پڑھنا چاہ رہا تھا اور یہی نام ہمارا ماشاءاللہ یہ پروگرام کا بھی سرکار کا مدینہ ہے انشاءاللہ مل کے پڑھتے ہیں سرکار کا مدینہ 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 عجب رنگ پڑ گئے بہار مدینہ کہ سب جنتے نثار مدینہ عجب رنگ پڑ گئے بہار مدینہ کہ سب جنتے نثار مدینہ سبحانا سبحانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ سرکار کر 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 مدینہ کھلا گیا سب کے لیے باب رحمت ادنا کھلا گیا سب کے لیے باب رحمت ادنا مرادہ سے نہیں تو خالی مرادہ سے نہیں تو خالی قطارے لگائے ہوئے سوالی سرکار کر مدینہ سرکار کر مدینہ سرکار کر مدینہ سرکار کر مدینہ اور میں پہلے جب مدینہ گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے جب مدینہ گیا تھا تو تھی دل کی حالت
तड़प जाने वाली वो दरबार सच मेरे सामने हाँ दरबार सच मेरे सामने अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याल सरकार कर मदीना सरकार कर मदीना सरकार कर मदीना सरकार कर मदीना मैं एक हाथ से संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में उड़की जाली मैं एक हाथ से संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में उड़की जाली तू आके दिएगा उठ उठ तो कैसे से तू आके दिएगा उठ उठ तो कैसे ये हाथ खाली नीला वो हाथ खाली सरकार कर मदीना सरकार कर मदीना सरकार कर मदीना सरकार कर मदीना पहाड़ों पे भी उसने कांटे भी दिल कशिश कुदरत ने कैसा सवारा मदीना पहाड़ों पे भी उसने कांटे दिल कशिश कुदरत ने कैसा सवारा मदीना खुदा गया मत पर मर गो खुदा गया मत पर मांगो लगाएंगे दीवाने नारा मदीना सरकार कर 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 मदीना सरकार का मदीना सरकार का मदीना सरकार का मदीना माशाअल्लाह इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कलाम सुना रहे थे। आज तो मदीना मदीना कर दी माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। शेर पढ़ा पिछले कलाम में तो बड़ा ही खूबसूरत शेर था। कहते हैं कि मैं उस जगह पर आ गया हूँ। हज़रत क्या शेर था? इससे पिछला शेर जो आपने पढ़ा है कि जहाँ के कुत्ते भी जानते हैं तैबा के सब भिखारी तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ। बड़ा ही खूबसूरत शेर पढ़ा। मुझे एक बात याद आ गई। हजरत कोई एक हमारे कोई साहिब हो ना साहिब, तो थोड़ी देर गुजरे पुलिस आ जाए और सारे रास्ते बंद हो जाए, सारे रास्ते बंद। कहा कोई अब नहीं गुजरेगा। कहा क्यों नहीं गुजरेगा, लोग परेशान क्यों नहीं गुजरेगा? तो कहा प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, अब कोई नहीं गुजरेगा। उनका यहाँ से रूट बन रहा है, अब नहीं गुजरेगा। अब क्या होगा? अभी प्राइम मिनिस्टर साहब 5 किलोमीटर दूर है। अब साहब वो ये मुगलपुरा चौक पे अभी वो हर बंद सुनिए, मुगलपुरा चौक बंद हो गया आपका। क्यों? प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे, प्रोटोकॉल चलता है, प्रोटोकॉल है, इस वजह से तमाम रास्ते बंद। 5 किलोमीटर दूर है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी बंद है। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल है। प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, लोग धूप में खड़े हैं, पसीने पहुंच रहे हैं और बुरा हाल है, लेकिन ना सुकून से खड़े हैं। इतनी देर में ना जब घट्टा लगा था, लोग देखते हैं हुआ क्या है। हमारे यहाँ पर वैसे ही बड़ा शौक है, वो पुल अक्सर जो है ना, मैंने एक तस्वीर देखी और अक्सर ऐसा होता है, वो क्या होता है, वो पुल से ना 2-4 लड़के ना वैसे ही ना यूं करके देख रहे होते हैं नीचे झांकी मार कर, तो आगे से 5-6 गुजर रहे होते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, टाइम हमारे पास फ्री है, तो वो भी खड़े होकर देखना शुरू कर दें। अब जब घट्टा लग गया, अब क्या हुआ, पीछे से एक बंदा आया, अफसर पीछे से बंदा आया, पीछे हटो ये कौन जा रहा है? कहना प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, ओ यार अपना कजन है, अपना फर्स्ट कजन है, अपना भरा लगता है,
بچپن سے ساتھ نال کھیڈے ہیں کوئی ٹینشن نہیں اپنا پرا ہلے گا میں روکاں ہیں. اب کیا ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں لینڈ کروزر ہوگی یا جو بھی ان کے پاس ہوگی V8 ہوگی یا جو بھی گاڑی ہوگی بلیک کار ہوگی اس کے بلیک شیشے ہوں گے اور بلکہ اس کے آگے پیچھے آپ سب اتنی گاڑیاں ہوں گی. غلام قادر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے پرائم منسٹر ساتھ تھے اور کس گاڑی میں ان کا پروٹوکول تھا. ہمیں تو نہیں پتہ چلا لیکن وہ بندہ آیا اور آ کر بلا کے کہنے لگا کوئی ٹینشن نہیں میرا کزن ہے بھائی آ جائیں 2 بھائی آ جائیں ہمارا کزن ہے. تو بڑی خوبصورت بات ہے اقبال عظیم نے اور اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا. پہلے میں اقبال عظیم کا سمجھاؤں پھر اعلیٰ حضرت کا سمجھاؤں گا. اقبال عظیم نے لکھا کہا ادھر چلے گئے ہم سمجھ رہے تھے ہم بڑے ہیں. یہاں پر پرائم منسٹر سمجھ رہا تھا میں بڑا ہوں MNA سمجھ رہا تھا میں بڑا ہوں MP سمجھ رہا تھا میں بڑا ہوں لیکن اقبال عظیم نے تو کمال کر دی نا. مدینے جا کے کہتے ہیں سارے سمجھ رہے تھے کہ میں بڑا ہوں. اقبال عظیم وہ بڑے نہیں ہیں بڑا تو ہے تو یہ تو طیبہ کے سارے بھکاری جانتے ہیں بڑے وہ نہیں تھے بڑا میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. اور وہ بندہ افسر جب آگے ہے نا جب کٹے سے تو کہنے لگا 2 بھائی تھے وہ کہنے لگے ہمارا کزن ہے ہمارا کزن. تو جب اس نے ہمارا کہا نا تو اس کے موٹے ادھر تھے جب اس نے کہا نا ہمارا کزن تو اس کے موٹے یہاں پر آ گئے کیونکہ ہمارا ہے نا ہمارا دل کا کوئی لگتا ہے رکون کا رشتہ ہے تو ہمارا کوئی لگتا ہے تو ہمارا کہا. تو پھر اعلیٰ حضرت نے جب اس کو لکھا نا جب نبی کے ساتھ رشتے کو بیان کیا نا تو لکھنے لگے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا. جب ہمارا بیان ہے تو ہمارے کندھے بھی یوں آ جائے کیوں؟ کیونکہ ہمارا ہے جن کا نہیں ان کا نہیں ہے ہمارا تو ہے. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سینہ چوڑا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی. ملک و کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آخر مقتے نے کمال کر دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سوال پیدا ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا لواء الحمد شریف کے نیچے ہوں گے سارے. تو فرمایا اب کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لواء الحمد شریف کے میں نیچے ہوں گا میں رب کی ایسی ثنا کروں گا کہ نہ آج تک کسی نے ایسی ثنا کی نہ کوئی کر سکا اور نہ کوئی کر سکے گا اور نہ کوئی کرے گا. میں ایسی ثنا کروں گا. تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا حضور بھی وہیں پر ہوں گے ہم دیوانے بھی وہیں پر ہوں گے. حضور تو رب کی ثنا کر رہے ہوں گے حضور اپنے محبوب کی ثنا کر رہے ہوں گے تو ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ تو فرمایا حضور اپنے محبوب کی ثنا کر رہے ہوں گے اور ہم اپنے محبوب کو دیکھ کر محبوب کی ثنا کر رہے ہوں گے. تو وہ لکھا نا لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئیں. قصہ مختصر. یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ جتنا وقت بھی مل جائے لیکن وقت کم پڑ جائے گا لیکن پوائنٹس جو ہیں وہ ذہن میں آتے رہیں گے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ عز و جل اس کو قبول فرمائے غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. 24 منٹ ہو گئے ہیں مجھے 1 گھنٹے کا حکم ہوا تھا 6 منٹ باقی ہیں تو انشاءاللہ آخر میں منقبت لے لیتے کلام لے لیں پھر منقبت لے لیں. جی غلامی کر دیجیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہوں پہ چلتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہوں پہ چلتے ہیں یہ کروں حضور کا آنے والے روکتی ہے آپ کی نسبت
کہ جب تک نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا انمول کر دیا یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب تلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف ٹکڑوں کے پل تھے بلّہ ٹکڑوں کے پل تھے اب بھی ٹکڑوں کے پل تھے کل بھی ٹکڑوں کے پل تھے اب بھی ٹکڑوں کے پلتے تھے کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا قلبی ٹکڑوں پہ پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ پلتے گئے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب واللہ وہ بھی بھر جو حاصل کلام اب کوئی کیا ہمیں گرائے سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے واللہ کتنا پیارا وسیلہ آپ کو پانے کے لیے پھر یہ اجالے کبھی نہ سوچیں گے اجالے کبھی نہ سوچیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈلتے ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جیتے بھی ہوں پہ چل یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام جھولی گئے پھیلائے بڑی دیر سے میرا جھولی گئے پھیلائے بڑی دیر سے ڈالو نظر کر
کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگنوں پر ایک بار میں مل گئے سجا بڑے دیر سے میرے میرا میں مل گئے سجا بڑے دیر سے جو بنا جو بات بنے گی تم جو بنا بات بنے گی دونوں جہاں جرگے گی جو بنا بات بنے گی جو بنا بات بنے گی جہاں میں جہاں جرگے گی آج رہے گی لجپال کرا لب کر دو لجپال کرا لب کر دو میرے لجپال کرا لب کر دو میرے لجپال کرا لب کر دو میرے لجپال کرا لب کر دو 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 رنگوں کی چولی بھر دو کاسا سب کا سنجے خیر سے دل کی گلی کچلا چکلا کچلا چکلی خبر ملی ہے خبر ملی ہے ذرا دھیرے دھیرے ذرا دھیرے 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 اکرم فرمانا ہم لیا ہے سجا بڑے دیر سے مشکل جا بن مشکل سر پر مشکل جا بن سر پر تیری رحمت آرے جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کیا وڈا پھر والا جھیلیا وڈا پھر والا جھیلیا وڈا پھر والا پھر والا جھیلیا وڈا 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 پھر والا جب میں نے پکارا جب میں نے تمہیں پکارا تمہیں پکارا تیرا سہارا چھاسی کا گزاروں تیری خیر سے نظر کرم سر ڈالو نظر کرم سر ڈالو نظر کرم کرم قدم قدر قدر تیرا تو ہے رب کا ایسا
اپنی قسم سے یا وڈا پھر والا چھڑ 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 ڈالو نظر کر سرکار نظر کر سرکار ڈالو نظر کر سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل انتہائی خوبصورت انداز میں آپ سب کلام سنا رہے تھے انشاءاللہ عز و جل یہ جو پروگرام ہے سرکار کا مدینہ یہ بھی چلتا رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ عز و جل روزانہ کی بنیاد پر آپ کو علم دین بھی انشاءاللہ عز و جل ملے گا اور انشاءاللہ عز و جل کل سے آپ کی فرمائشیں بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کی جائیں گی اللہ عز و جل سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی فی امان اللہ